شاہ صاحب آج جتنا پرسنل ڈیولپمنٹ کا لٹریچر اویلیبل ہے وہ سارا لٹریچر، اب تو لاکھوں کتابیں آ گئیں شاہ صاحب، وہ سب ایک طرف ایک کوٹیشن میں نے سنی، وہ ساری پرسنل ڈیولپمنٹ کی کتابوں پہ حاوی تھی۔ وہ کوٹیشن تھی کہ آپ اپنی اصلاح کی 1000 کتابیں پڑھ لیجئے، جب تک آپ کو کوئی صحبت نہ ملے، ایسی مجلس نہ ملے جس سے آپ سیکھیں۔ مجھے ایک بڑی شاندار جج ہیں، وہ بتانے لگے کہ ہمارے زمانے میں ہم کسی سینئر وکیل کے بریف کیس کو اٹھاتے تھے کہ اس کے ساتھ رہیں، اس کا علم تو کتابوں میں بھی ہے، اس کی عادات ہم میں آ جائیں۔ تو شاہ صاحب آپ کو زمانہ جوانی سے آنورڈ میں چاہوں گا وہ کچھ مجالس، کچھ اصحاب، کچھ بڑے شاہ صاحب کا تو ہم سنتے رہتے ہیں، ان کو بھی شامل کیجئے گا کہ کچھ عادات، طور طریقے، اطوار جو مجلس سے ملے سے وہ جاننا چاہیں۔ جب بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے کا، اچھے لوگوں سے ملنے جلنے کا، تو ایک چیز ظاہر ہے وہ سب کو انسپائر کرے گی کہ آدمی چاہے گا کہ ویسا ہو جائے۔ وہ جو ایک اندر خواہش پیدا ہوتی میں ایسا ہو جاؤں، وہ اصل میں ڈرائیونگ فورس ہے آپ کی۔ جیسے کسی آدمی سے اگر میں ملا لڑکپن میں، تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ آدمی میرے دل میں اتر گیا ہے، چاہے وہ عمر میں کتنا ہی بڑا کیوں نہیں مجھ سے۔ تو وہ دماغ میں ایک بات آتی ہے کہ ایسی کیا بات ہے اس شخص میں۔ پتہ لگا کہ بڑا سافٹ سپوکن ہے، اور الفاظ کا چناؤ جو ہے ان کا بڑا سلیقے والا ہے۔ تو ان کا وہ لب و لہجہ اور الفاظ کا چناؤ متاثر کر رہا ہے۔ اسی طرح اگر ایسے لوگوں سے ملاقات ہو گئی جن کے سامنے آپ بیٹھے تو انہوں نے آپ کے فیس کو ہی ریڈ کر لیا، آنکھوں کو ریڈ کر لیا، قاسم علی شاہ صاحب کو اس وقت بھوک لگی ہے، تو انہوں نے فوراً کہا کہ دیکھیے شاہ صاحب مجھے کھانا کھانا ہے لیکن میرا کوئی ساتھی نہیں ہے اس وقت، تو آپ ذرا مجھے کمپنی دے دیں۔ بعد میں پتہ لگا کہ ان صاحب نے سرین غلط بیانی کی تھی، کھانا تو کھا چکے ہوئے تھے۔ تو کسی کی یہ ادا پسند آئی تو وہ انسپائر آدمی کرتا ہے کہ میں ایسا ہو جاؤں۔ یہ ایک دن کا یا ایک سال کا قصہ نہیں ہے کسی بھی شخص کے لیے۔ یہ جب سے آدمی ہوش سنبھالتا ہے اس وقت سے لے کے قبر تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ بس ایک فرق ہے کہ ہم کسی کی اچھائی پر یہ کہہ کے تنقید نہ کریں کہ اس کے پیچھے اس کا اپنا کوئی مقصد ہے، وہ اس کا فعل ہے، وہ جانے اور رب تعالیٰ جانے۔ ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ کسی شخص کی کیا چیز ہمیں پسند آ رہی ہے، ہم اسے اڈاپٹ کر لیں۔ وہ ایک زمانے میں مڈ 20s میں تھا، تو ایک صاحب سے تعارف میرا ہوا، پتہ لگا کہ وہ انگلش کے پروفیسر ہیں سیالکوٹ میں، لیکن بڑے نیک آدمی تھے، تو میں ان سے ملنے لگ گیا۔ ایک دن وہ قصہ سنانے لگے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب یہ ہمارے گھر آ کے سیالکوٹ میں ٹھہرا کرتے تھے کیونکہ والد کے ساتھ ان کا پیار تھا، تو وہیں رہتے تھے رات کو۔ تو ایک بار تشریف لائے ہوئے تھے مولانا، تو میں ان کا ناشتہ سرو کرنے ان کے پاس لے کے گیا، تو انہوں نے میرا حال احوال پوچھا کہ کون سی کلاس میں ہو، کیا کرتے ہو۔ اس سے میں انکریج ہوا، تو میں نے مولانا سے ایک سوال پوچھا کہ حضرت ایک اچھے اور برے آدمی میں فرق کیا ہے؟ تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب صاحب علم تھے، اس کو چھوڑیے کہ کس اسکول آف تھاٹ سے تعلق ہے ان کا، اس سے غرض نہیں ہے، تھے صاحب علم۔ تو علم جتنا زیادہ انسان کے پاس ہوتا ہے وہ اتنی ہی آسان زبان بولتا ہے۔ تو مولانا نے یہ دیکھ کے کہ یہ سیکنڈری اسکول کا اسٹوڈنٹ ہے، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اچھے اور برے آدمی میں انہوں نے یہ پوچھا کہ مسلمان اور کافر میں کیا فرق ہے، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا مسلمان اور کافر میں اتنا ہی فرق ہے جتنا ایک اچھے اور برے آدمی میں فرق ہے۔ جب کوئی برا آدمی کسی اچھے آدمی کو کوئی نیک کام کرتے دیکھتا ہے تو کہتا ہے ضرور اس کے اندر اس کا کہیں پس پردہ اپنا مفاد چھپا ہے، لیکن جب کوئی اچھا آدمی کسی برے آدمی کو گناہ کرتے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ اس بیچارے سے غلطی ہو گئی۔ تو بس اتنا ہی فرق ہے۔ تو یہ جو اچھے اور برے آدمی کا فرق بیان کیا، یہ اگر ہم ایکسرسائز کر لیں
کہ ہم جس آدمی کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک اچھا کام کر رہا ہے تو یہ نہ تنقید کریں کہ اس کے پیچھے اس کا اپنا کوئی مفاد ہے، بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ اس کو میں سیکھ سکتا ہوں یا نہیں سیکھ سکتا، میں اس پہ عمل کر لوں اور خود میں کوشش کروں کہ اس کے پس پردہ کوئی میرا اپنا ذاتی مفاد نہ ہو، صحیح سے میں صرف نیکی کروں.